اور جو آیت ہے سورہ آل عمران میں جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے اور جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت دفعہ ہم یہ سنتے ہیں آیت، اور بڑی یعنی مختصر آیت ہے، لیکن اس کے اندر بڑا ایک پاورفل میسیج ہے، جہاں پہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور تقوی کا جو ہے نا موضوع وہ قرآن میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور میرا خیال ہم نے ابھی تک اس کو زیادہ ڈیٹیل میں شاید یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا، لیکن میں پڑھ رہا تھا اور جو مفسرین ہیں اور جو اسکالرز ہیں وہ تقوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقوی جو ہے نا اس کی جو بیر منیمم جو اس کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے انسان رک جائے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے انسان کے اوپر اس کو انسان بجا لائے. یہ بیر منیمم، یہ سب سے لیسٹ لیول آف تقوی ہے. یعنی اس سے اگر کوئی نیچے ہے، مثال کے طور پہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی چیزیں فرض کی ہوئی ہیں انسان کے اوپر اور وہ ان فرائض کو سر انجام نہیں دے رہا، تو پھر وہ متقی انسان نہیں ہو سکتا، وہ تقوی کے اس لیول پہ نہیں ہے. تو ہماری کم از کم کوشش ہونی چاہیے کہ بیر منیمم اس کو اسٹیبلش کریں، اور پھر تقوی کی جو منازل ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، جس طرح کہ عمر بن الخطاب نے بھی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں دی کہ تقوی ہے ٹھہر ٹھہر کے چلنا، دیکھ دیکھ کے چلنا، کدھر انسان قدم رکھ رہا ہے، اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں سے انسان کا گزر ہے تو اس طرح اپنے کپڑوں کو بچانا. یعنی دی آئیڈیا از کہ انسان جب بھی زندگی میں آگے چلتا ہے، جب بھی فیصلے کرتا ہے، ہی از آلویز کانشیس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ جو ڈیسیجن لینے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ڈیسیجن کا کیا معاملہ ہے، کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں پسند. تو اور اس کے ذریعے نا انسان کو تقوی پہ اپنی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایک جو چیز جو بہت انسان کو مدد دیتی ہے نا تقوی کے معاملے میں اینڈ بینگ کانشیس آف گاڈ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. سارا وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا نام آپ کی زبان پہ رہے گا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے کلمات اگر ہوں گے تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اگر کوئی خیال بھی اس کے ذہن میں آئے گا جو برا خیال ہوگا تو وہ اس خیال کو بھی جو ہے زیادہ جگہ نہیں دے گا اپنے ذہن کے اندر. اینڈ ایک اور جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ سکھاتا بھی ہوں اور ان کو جو نا ترغیب بھی دلاتا ہوں جس چیز کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو تفصیل سے سمجھنا کہ ان کا مطلب کیا ہے. بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو سبحان اللہ کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا، تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہو یہ الفاظ تو تھنک اباؤٹ واٹ یو آر سیئنگ، اور تاکہ وہ الفاظ صرف منہ سے نہ ادا ہو رہے ہوں، ان کا جو جذبہ ہے وہ ایک دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو. الحمدللہ کا بھی جذبہ جو ہے وہ دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو، اسی طرح اللہ اکبر کا بھی ایک جذبہ دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو. اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تقوی، جی ایک چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ بڑا ایک لاجیکل بھی اس میں انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ ہو سکتی ہے اس طرح کہ تقویٰ کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس کو، کہ ہمیشہ انسان اس بارے میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کیا. اور ظاہر ہے جب انسان کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کانسٹنٹلی اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی بات چل رہی ہے، اس کی زبان جو ہے نا وہ ذکر کے اندر مشغول ہے. بالکل. تو نیچرلی آپ نے اپنے مائنڈ کو، اپنے برین کو اس طرف، یعنی اس کی اٹینشن ہی اس طرف رکھی ہوئی ہے کہ میرا رب کیا پسند ناپسند کر رہا ہے. بالکل. تو اس آیت میں آگے نا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تمہیں موت آئے یا نہ مرنا تم سوائے مسلمان ہونے کی حالت کے اندر. اب انسان تو چوز نہیں کر سکتا کہ کب اس کی موت آئے گی کب نہیں آئے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کب موت آئے گی کب نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلوب اتنا خوبصورت اختیار کیا ہے دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ انسان ہمیشہ مسلمان کی حالت میں رہے. مسلمان کی حالت میں رہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ تقوی کی حالت میں رہے، یعنی ان اسٹیٹ آف سبمیشن رہے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، جب بھی اس کو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے سے چاہتا ہے، تو وہ جو ہے سبمٹ کرے اور ایکسیپٹ کر لے. اور ظاہر ہے موت کا کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ کانسٹنٹلی انسان کو اسٹیٹ میں رہنا چاہیے. اچھا، اس آیت کو میں تھوڑا سا جو ہے نا اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں نا پہلے پورشن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ بیچ میں پیدا کرو. رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بہت زیادہ علماء نے اس رسی سے مراد لیا قرآن کو، یعنی قرآن اگر ایک سائڈ پہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ ایسی رسی ہے کہ اگر تم نے ایک سائڈ اس کی پکڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے
دوسری سائڈ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسی کے ذریعے تمہیں کھینچ کے جو ہے اپنی جنت میں لے جائے گا. تو دیکھیں تقوی کا ہی تقاضا ایک اور بھی یہ ہے کہ تفرقہ نہ ہو، اور مسلمان اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا گول ایک ہی ہے. ایک لحاظ سے ان کا گول ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اینڈ سبمٹ کرنا، مسلمان ہونا. اینڈ جو چیز ان کو اکٹھی کرنی چاہیے، جس چیز پہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، وہ قرآن ہے. اینڈ جب بھی کوئی ڈفرینس ہو، جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہو، جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو کس کی طرف لے کے جائیں ہم اپنے معاملات کو؟ قرآن کی طرف لے کے جائیں. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے، اس کے ارد گرد ہماری یونٹی ہونی چاہیے. یعنی یونٹی فار دا سیک آف یونٹی نہیں، اور یونٹی صرف اس لیے نہیں کیونکہ میرا نام مسلمان والا ہے یا میں پاکستانی ہوں یا واٹ ایور. یونٹی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد کے اوپر، اس کے اوپر انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور تفرقہ نہیں کرنا.